بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں جو اگر روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا بہت ضروری ہیں، اور اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، سردی یا زکام لگ گیا اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کر دیں۔ اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ نمبر 2، حاملہ عورت، یعنی جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، اس عورت کے روزہ رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت اس کو اس کا ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، زیادہ بوڑھا شخص۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص جو بہت بوڑھا ہو گیا ہو اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھ بھی نہ سکتا ہو، اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی رمضان کے روزے نہیں رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک ہونے کی کوئی امید ہی نہیں، تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ یہی ہے کہ ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں، اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے، ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی وہ شخص جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔
نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لیں، پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی عورتیں اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، حالت سفر، ایسا شخص جو حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ پس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان کو خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب ایسی صورتحال سے باہر نکل آئے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر بچہ 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے، اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر روزہ نہ رکھے تو گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے ماہ مبارک کے روزے خشوع و خضوع سے رکھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔